الفحشاء والمنكر. کل بات ہوئی تھی کہ نماز کے اندر خشوع کا اہتمام کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، جس توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اسی اہتمام کے ساتھ، اسی کیفیت اور اسی توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہماری توجہ نماز کے اندر ہو، اور ہمارے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم اللہ مالک الملک کے سامنے کھڑے ہیں، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو اس پوری کائنات کا مالک ہے. ہم اس عظیم ذات کے سامنے کھڑے ہیں، اور عاجزی، خشوع، توجہ یہ بہت ضروری ہے. جس طرح ہمیں کسی بڑے سے، کسی حاکم سے، کسی افسر سے، کسی وزیر سے کوئی ضرورت ہو، کوئی کام ہو، اور ہمیں ٹائم ملا ہو کہ فلاں وقت ملاقات ہے، ہم اس وقت کا انتظار کریں گے اور اس کے لیے کئی دن پہلے ہی تیاری کریں گے، اور اس کے اسٹیٹس کے مطابق اپنا حلیہ بنا کر پوری تیاری کے ساتھ اس کے سامنے حاضر ہوں گے. تو اللہ مالک الملک تو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے حاضر ہونے کے لیے بھی اس عظیم ذات کے اسٹیٹس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اس کے لیے تیاری کیا ہے؟ انسان کے کپڑے پاک صاف ہوں، سنت کے مطابق وضو کر کے پورے اہتمام کے ساتھ اس کے گھر کے اندر حاضری دے. ہمیں ضرورت ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، ہم نے اس سے مانگنا ہے. اس چیز کو مد نظر رکھ کے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ ہماری توجہ نماز کے اندر رہے، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ہماری توجہ نماز کے اندر رہ سکتی ہے، خشوع پیدا ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اور اس کے قبلہ کے درمیان میں ہوتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يُقْبِلُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا الْتَفَتَ انصَرَفَ عَنْهُ. جب تک بندہ نماز کے اندر متوجہ رہتا ہے، نماز کے اندر ادھر ادھر نہیں دیکھتا، تو اللہ رب العزت اپنے چہرے کو بندے کے چہرے کی طرف بھی متوجہ رکھتا ہے. جب بندہ ادھر ادھر دیکھتا ہے انصرف عنہ، تو اللہ رب العزت اپنا چہرہ بھی اس سے پھیر لیتا ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، ما من مسلم یکسب وجہہ، جو بندہ بھی اپنا چہرہ اللہ رب العزت کے لیے متوجہ کر کے رکھتا ہے، فی مسئلۃ، کسی سوال میں اللہ رب العزت سے سوال کرتے ہوئے، الا اعطاہ ایاہ، تو اللہ رب العزت اس کو وہ چیز جو مانگ رہا ہوتا ہے اس کو وہ چیز دے دیتا ہے. اما یعجلہ لہ، یا تو اللہ رب العزت اس کو فوراً ہی دے دیتا ہے، یا پھر اللہ رب العزت یدخرہ اس کے لیے اس کو ذخیرہ کر دیتا ہے. یعنی توجہ کی ضرورت ہے، سوال کرتے ہوئے بھی، مانگتے ہوئے بھی پوری توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ مانگیں گے تو اللہ رب العزت دیتا ہے. اور نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھنا یہ خشوع کے منافی ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے التفات کے بارے میں سوال کیا، یعنی نماز میں ادھر ادھر جھانکتے رہنا بلا ضرورت. تو وہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان فی صلاۃ العبد، یہ اچک لینا ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، شیطان بندے کی نماز میں سے اپنا حصہ نکال لیتا ہے. یعنی گویا کہ جب ہم اپنی نماز کے اندر آنکھوں کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے تو یہ شیطان کا حصہ ہے، شیطان اس کو اپنے لیے
اپنی اس کی نماز خراب کرتا ہے. بندہ جو اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس میں سے شیطان اپنا حصہ الگ کر دیتا ہے. تو اس لیے بندے کو پوری توجہ کے ساتھ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے. اور خشوع کو خراب کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ یہ جائے نمازوں کا نقش و نگار یا ایسے کپڑے پہنے ہوئے جو بیل بوٹوں والے ہیں، یہ چیزیں بھی انسان کی توجہ کو خراب کرنے کا باعث بنتی ہیں. اس کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے سادہ قسم کا جائے نماز ہو. مسجد کے اندر سامنے کی طرف جہاں نماز پڑھ رہے ہیں سامنے کی طرف بھی کوئی بیل بوٹے نہ ہو، کوئی ایسی چیزیں نہ ہوں جو انسان کی توجہ کو خراب کریں. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ایک صحابی ابو جہم نے ایک چادر دی جو نقش و نگار والی تھی. آپ نے اس کو اوڑھ لیا اور اس کے اندر نماز پڑھنے لگے. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے بڑی کراہت کے ساتھ، ناپسندیدگی کے ساتھ اس چادر کو اتارا اور فرمایا کہ اذهبوا بقمیصتی هذه الى ابی جہم واتونی بانبجانیۃ ابی جہم. یہ میری چادر یہ ابو جہم کے پاس واپس لے جاؤ، اس نے تحفہ دیا تھا، واپس لے جاؤ، دے دو اس کو، اور اس کو کہو کہ سادہ چادر مجھے دے دے. تحفہ دینا ہی ہے تو سادہ چادر دے دے. فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا فِي صَلَاتِي. اس چادر کے نقش و نگار ایسے ہیں کہ انہوں نے مجھے نماز کے اندر غافل کیے رکھا. اس حدیث سے ایک تو یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی شخص تحفہ دے تو تحفہ واپس کر کے کوئی اپنی پسند کا تحفہ بھی لیا جا سکتا ہے جس میں انسان کے لیے زیادہ سہولت ہے. دوسرا یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران اپنا محاسبہ کرتے تھے، نماز کے آخر میں بھی، کہ اس نماز کے اندر میری توجہ کتنی رہی ہے. اور یہ بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جو چیز انسان کی توجہ کو خراب کرنے والی ہے اس کو ہٹا دینا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ آئندہ سے وہ غلطی نہ ہو جو پہلے ہوئی ہے. نماز کے اندر جو نمبر کم ہوئے ہیں جس وجہ سے وہ نمبر کم نہ ہو. یہ نماز کے نمبر اور ثواب کم کرنے والی چیز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لینصرف من صلاته. ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ آدمی اپنی نماز پڑھ کے فارغ ہو کے چلا جاتا ہے، وما كتب له من صلاته الا عشرها، اور اس کو اس کی نماز کا صرف 10واں حصہ اجر ملتا ہے. یعنی 100 میں سے 20 نمبر لے کے جا رہا ہے اور بندہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے نماز پڑھی، 10 نمبر مل رہے ہیں اس کو. اور تسعها یا 9واں حصہ یا 8واں حصہ یا 7واں حصہ یا 6واں یا 5واں حصہ اس کو اجر ملتا ہے. یعنی زیادہ سے زیادہ 20 نمبر اس کے لگے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی. یہ نمبر کیوں کٹ رہے ہیں؟ ادھر ادھر دیکھنے سے، توجہ نہ کرنے سے، خشوع کا اہتمام نہ کرنے سے، یہ وجہ بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نماز کے اندر اپنے سجدے والی جگہ پر نظر رکھیں. تو سجدے والی جگہ پر نظر رہنی چاہیے. آنکھوں کے ساتھ ادھر ادھر دیکھنا یا دوسری چیزوں کی طرف مشغول ہو جانا یا اپنے کپڑوں کے اندر یا کسی بھی چیز میں یہ مناسب نہیں ہے. بعض اوقات ایک ہوتا ہے التفات ظاہری طور پر ادھر ادھر دیکھنا، ایک التفات ہوتا ہے مانوی کہ اپنے دماغ کے ساتھ ادھر ادھر مصروف ہو جانا، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. دوسری چیزوں کے اندر شیطان جو ہے یہ مشغول کر دیتا ہے. پتہ بھی نہیں چلتا کہ امام صاحب نے پہلی رکعت کے اندر کون سی سورت تلاوت کی ہے، دوسری رکعت میں کون سی سورت تلاوت کی ہے. حتیٰ کہ نماز کے اندر کھڑے ہوئے بھول جاتا ہے میں نے سورت الفاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، میں نے فلاں عمل بھی کیا ہے یا نہیں کیا. یعنی اتنی غفلت ہو جاتی ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی و قراءتی. شیطان نماز کے اندر میرے اور میری نماز کی اور میری قرات کے درمیان میں آ کے حائل ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک شیطان یقال له خنزب، یہ وہ شیطان ہے جس کا نام ہے خنزب. یہ خنزب ہے جو اسپیشل نمازیوں کی توجہ کو خراب کرنے کی اس کی ڈیوٹی ہے. فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ،
جب تو اس چیز کو محسوس کرے کہ وہ خنزر تمہاری نماز کو خراب کر رہا ہے، خلل ڈال رہا ہے، توجہ اہتمام نماز کے اندر نہیں ہے، تو کیا کرو؟ فتعوذ باللہ، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، وادخل عن یسارک ثلاثا، اور 3 مرتبہ اپنے بائیں کندھے کی طرف تھوک دو، یعنی بائیں طرف اس طریقے سے 3 مرتبہ تھوک دیا جائے۔ تو فرمایا کہ جب تو یہ عمل کرے گا تو اللہ رب العزت یہ چیز ختم کر دے گا، وہ خنزر تمہاری توجہ خراب نہیں کرے گا۔ تو یہ علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جس کی توجہ نماز کے اندر نہیں رہتی تو وہ اس طریقے سے عمل کر لے اور پھر کوشش کرے کہ میری توجہ نماز کے اندر برقرار رہے۔ کئی لوگ اپنے خشوع و خضوع کو قائم کرنے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ آنکھوں کو بند کرنا نماز کے اندر خلاف سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کو کھلا رکھتے تھے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے جو پہلے میں نے ابو جہم والی حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور چادر کے نقش و نگار کی وجہ سے آپ کی توجہ خراب ہو رہی ہے، اور آپ نے وہ چادر سلام پھیرنے کے بعد اتار کے اس کو واپس بھیج دی اور کہا کہ سادہ چادر مجھے دے دیں۔ تو آپ اپنی توجہ کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی آنکھیں بھی بند کر سکتے تھے، آپ نے اپنی آنکھیں بند نہیں کی، آپ نے اپنی آنکھیں کھلی رکھی ہے، وہ نقش و نگار مشغول بھی کرتے رہے ہیں لیکن آپ نے اپنی آنکھوں کو بند نہیں کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتل الاسودین فی الصلاۃ، نماز میں 2 سیاہ چیزیں اگر نظر آئے تو ان کو قتل کرو۔ سانپ اور بچھو اگر نماز کے دوران سامنے نظر آ جاتے ہیں تو ان کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ اب اگر آنکھیں بند کرنی ہے، اگر یہ جائز ہوتا تو بندہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ کیسے دیکھے گا سانپ کو اور بچھو کو، اور کیسے اس کو قتل کرے گا؟ اور سجدے والی جگہ پر نظر رکھنے کا حکم ہے، آنکھیں بند کرے گا تو کیسے رکھے گا؟ تشہد کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ اپنی جو اشارات ہوتا تھا دائیں ہاتھ کے ساتھ، جو انگلی کے ساتھ اشارہ کیا ہوتا تھا، اس کے اوپر نظر رکھتے تھے۔ حدیث میں لفظ ہے لا یجاوز بصرہ اشارتہ، اپنی نظر کو آپ اپنے اشارے سے تجاوز نہیں کرتے تھے، آگے نہیں بڑھاتے تھے۔ یدعو بہا یشیر بہا، آپ اس انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے تھے اور اس کے ساتھ دعا کرتے تھے، اور نظر بھی اس انگلی کے اوپر ہوتی تھی تشہد کے طرف۔ تشہد میں انگلی پر نظر ہوگی اور باقی نماز کے اندر سجدے والی جگہ پر نظر ہوگی۔ اگر ہم اس طریقے سے پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اور ایک چیز ہوتی ہے بندے کی جب توجہ نہیں ہوتی تو جمائی آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو جمائی آئے نماز کے اندر تو فَلْيَقْزِمْ مَسْتَطَاعَ، جس قدر اس کو روک سکتا ہے روکے، اپنا کپڑا رکھ کے روکے، منہ کو بند کر کے روکے، ہاتھ رکھ کے روکے، جس قدر اس کو روک سکتا ہے روکے۔ وَلَا يَقُلْ ہَا، اور ہا کر کے منہ نہ کھولیں۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ، اس وجہ سے کہ شیطان بندے کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے شیطان کو یہ قدرت دی ہے، یہ طاقت دی ہے کہ وہ انسان کے جسم کے اندر جو خون کی نالیاں ہیں، جس طرح ان میں خون گردش کرتا ہے، شیطان بھی ان کے اندر گردش کر سکتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے انسان کے اندر داخل ہونے۔ تو اپنے منہ کو نہیں کھولنا، ہاں نہیں کرنا، جمائی کو جس قدر ہو سکتا ہے اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بھی انسان کے خشوع و خضوع کو خراب کرنے والی، توجہ کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں۔ اگر ہم 2 رکعتیں صرف پوری توجہ کے ساتھ پڑھ لیں گے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ ابو داؤد کے اندر بھی ہے، زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صحیح طریقے سے وضو کرتا ہے، سنت کے مطابق وضو کرتا ہے اور سنت کے مطابق وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، لا یسہو فیہما، اور 2 رکعتوں میں بالکل غافل نہیں ہوتا، شروع سے لے کر آخر تک پوری توجہ کے ساتھ اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، نماز میں اگر اس کی پوری توجہ ہے، صرف 2 رکعتیں پڑھتا ہے، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دے۔ یعنی اس طریقے سے صرف 2 رکعتیں پڑھنے کا اتنا اجر و ثواب ہے، سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں
پوری توجہ اور اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خشوع و خضوع کو برقرار رکھنے اور اس کے لیے محنت اور کوشش کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا